آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے لبیک اسلام۔ کیا عنوان ہے؟ اسلام ہم حاضر ہیں۔ اسلام لبیک کا معنی حاضر، حاضر ہیں، حاضر ہیں۔ چاہے وہ لبیک یا رسول اللہ کہا جائے تو اس کا مطلب ہے یا رسول اللہ ہم آپ کی عزت کے لیے حاضر ہیں۔ لبیک اسلام، اسلام تو ہمیں حکم دے ہم حاضر ہیں۔ تو جو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، ہم پہ شریعت کا نفاذ چاہتا ہے، جو اللہ رسول کے احکام ہیں، ہم مسلمان ہیں تو ہم اس پہ عمل پیرا ہوں، تو اس کا مطلب ہے لبیک اسلام۔ لبیک لبیک اسلام ہم حاضر ہیں۔ تو درود پاک کے حوالے سے میں درود پاک کی آغاز پر فضیلت پر ایک حدیث عرض کر کے اپنی گفتگو آگے شروع کرتا ہوں کہ بہت بڑے اللہ کے ولی دنیا سے گزرے ہیں جن کا نام امام شبلی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ایک پڑوسی دوست دنیا سے چلے گئے، کچھ عرصہ کے بعد ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر معاملہ یہ فرمایا، جب میں قبر میں گیا تو بڑے مشکل حالات آئے اور بڑی مشکل گھڑیاں آئیں، بڑے مشکل لمحات آئے، یہاں تک بھی ہوا مشکلات میں کہ فرشتے لاٹھیاں آگ والی پکڑ کے مجھ پہ حملہ آور ہونے لگے۔ ادھر جو ہے نا، جو کسی کو رسہ ڈالتا ہے یا کسی کی زبان کاٹی جاتی ہے تو وہ آگ کی کینچیاں ہوتی ہیں۔ جو علماء کرام علم کو چھپاتے ہیں ان کی زبانوں کے بارے میں جو آتا ہے نا، زبانیں کاٹی جائیں گی تو ان کے بارے میں آتا ہے آگ کی کینچیوں سے۔ یہ طالب علم بھی محمد عبداللہ بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ جو ہم سے چھوٹے طالب علم ہوتے ہیں نا، جیسے آپ کی کلاس میں چھوٹے بچے ہیں تو وہ سبق پوچھتے ہیں تو ان کو بتانا چاہیے۔ اسی طرح جو درس نظامی کے طالب علم ہوتے ہیں یا اس سے آگے چلے جائیں، جو مفتیان دین ہوتے ہیں، یہ موجودہ جو صورتحال ہے کہ مسئلہ ایمان ابی طالب کے حوالے سے جو ہمارے علماء کا موقف ہے، یا معصومیت کے معاملے میں جو اہل سنت و جماعت کا موقف ہے، تو اس میں علماء جو ہیں یہ جان بوجھ کر مسئلے کو چھپا رہے ہیں، ذاتی دشمنی پر، انانیت کی بنا پر۔ تو حدیث پاک کہتی ہے کہ جو علم کو چھپاتا ہے اس کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹ دی جائیں گی۔ تو جو کاٹنے کا حکم ہے وہ کینچیاں جو آگ کی کینچیاں ہیں۔ تو یہی وہ اللہ کے ولی کے ہمسائے نے کہا کہ مجھ پر جو لاٹھیاں انہوں نے اٹھائیں وہ آگ کی تھیں، حملہ کرنے لگے، میری چیخیں نکلیں۔ تو جب وہ مجھ پہ حملہ کرنے لگے، ایک طرف میں تھا، دوسری طرف وہ اللہ کے فرشتے تھے، تو جو فرشتے عذاب دینا، عذاب دینے والے فرشتے کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے حکم سے مسلط کیے گئے ہیں۔ جو ان کی عذاب کی ڈیوٹی ہے، جیسے جہنم کا جو جہنم جن کے قبضے میں ہے، جن کی ڈیوٹی ہے وہ حضرت مالک ہے، تو وہ فرشتہ بھی قابل عزت ہے، ہمارے لیے وہ عزت کا مقام ہے۔ ہم فرشتے عذاب دینے والوں کے بارے میں بھی برا بھلا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کہتے تھے۔ اور ہم میں وہ جو جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں نا محبت کا، اہل بیت کی محبت کا، وہ بھی فرشتوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو فرشتوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ جب وہ فرشتے اس آدمی پہ حملہ آور ہونے لگے تو درمیان میں سے ایک سفید لباس والا، سفید چہرے والا، سفید امامے والا، روحانی شکل والا شخص قبر میں نمودار ہو گیا۔ بولیں سبحان اللہ۔ وہ قبر میں فرشتے عذاب والے جب لاٹھیاں اٹھا کر آئے اور یہ بندہ سامنے تھا، تو درمیان میں وہ ایک خوبصورت سیرت صورت والا شخص سامنے سے نمودار ہوا۔ شکل پیاری ہو نا، چہرہ پیارا ہو، سنت کے تابع ہو، تو دیکھنے والے کا جی چاہتا ہے کہ میں اس سے کلام کروں۔
تو جب وہ نمودار ہوئے تو انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ آپ کیوں انہیں مار رہے ہیں؟ کہا یہ قبر کے امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے فرشتے نے کہا اس شخص نے جو سفید چہرے والا، سفید لباس والا، پیاری خوشبو والا تھا، انہوں نے کہا کہ پوچھو سوال ان سے۔ تو انہوں نے پوچھا جو قبر کے سوال و جواب ہے منکر نکیر نے، تو اس شخص نے ان کو سوال سکھائے، پڑھایا اور انہوں نے سنایا۔ جب سنایا تو عذاب ان سے ٹل گیا، تو جب ان سے ہٹنے لگے تو قبر والے نے کہا کہ میں قربان جاؤں آپ پر، اتنی پیاری خوشبو والے، اتنے پیاری سیرت والے، آپ کون ہیں جس نے اتنی بڑی مشکل کشائی مجھ پہ کی؟ تو کہا آپ گھبرائیں نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں جاؤں گا نہیں، میں آ گیا ہوں، اب جانے والا نہیں ہوں۔ اب میں قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، اب میں حشر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، اور حتیٰ کہ جنت میں بھی میں تیرے ساتھ ہوں، میری ڈیوٹی میرے رب نے لگائی ہے۔ اور عرض کی گئی کہ آپ کا تعارف کیا ہے؟ کہا میرا تعارف یہ ہے کہ میں وہ دنیا میں جو تم اپنے نبی پر درود بھیجتا تھا، میں نبی نہیں ہوں، میں نبی پر پڑھنے والا درود ہوں۔ تو عاشقان رسول یہ نیکیاں قیامت کے دن وجود کی شکل میں آ جائیں گی، یہ قرآن شکل میں آئے گا، یہ روزہ شکل میں آئے گا، یہ حجر اسود شکل میں آئے گا، یہ لوگوں کی بخشش کروائیں گے۔ حج کا بھی مہینہ ہے نا، تو حج بندے کی بخشش کے لیے آئے گا۔ اور یہ پتھر جو حجر اسود ہے نا، قیامت کے دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے 2 ہونٹ ہوں گے، زبان ہوگی، آنکھیں ہوں گی، اور یہ اپنے چومنے والوں کی بخشش کروائے گا، سفارش کرے گا۔ اور یہ اس درود نے کہا کہ میں دنیا میں جو تو اپنے نبی پر درود پڑھتا تھا، اور آج اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تو نیکی ہے، جا کر اس کو بچا لے۔ تو اب میں آ گیا ہوں، نیکی جدا نہیں ہوگی، یہ قبر میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا، حشر میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا، اور جو تجھے چاہیے میں تجھے عطا بھی کروں گا۔